بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم جی دوستو، میں ہوں حکیم محمد باسط اور مجھے امید ہے آپ سبھی لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج اس ویڈیو میں ہم ہاتھ اور پاؤں کی جلن کے بارے میں ڈسکس کریں گے، یعنی کہ جو ہاتھ اور پاؤں کی جلن ہے اس کی علامات کیا ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کا علاج ہم گھریلو طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کے لیے یہ بات جان لینا بہت ضروری ہے کہ یہ جو ہاتھ اور پاؤں کی جلن ہے یہ بذات خود ایک بیماری نہیں ہے، بلکہ یہ کسی نہ کسی بیماری کی علامت ہے جو آپ کو یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ کی باڈی کے اندر اعصاب اور نرو پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، آپ کی باڈی کے اندر پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ تو سیم اسی طرح آپ کے جو فٹ ہیں وہاں سے اعصاب نکل رہے ہوتے ہیں برین کی طرف، اور جو ہمارا حرام مغز ہے وہ اس سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ فٹ سے پیغام لے کے برین کی طرف جا رہے ہوتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے جس کی وجہ سے جو آپ کے اعصاب ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کے اعصاب ڈیمیج ہوتے ہیں تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے، جو آپ کے فٹ ہیں ان میں جلن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ہم عموماً طور پر کیا کرتے ہیں، اس بیماری کا علاج نہیں کرتے بلکہ ہم اس کی علامت کا علاج کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جی جگر کے اندر حرارت ہے یا مثانے کے اندر حرارت ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، ٹھنڈی چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اب اس سے یہ ہوتا ہے کہ 2 دن 4 دن میں ہو سکتا ہے ہماری جو فٹ کی جلن ہے وہ وقتی طور پہ ختم ہو جائے، لیکن جیسے ہی اس میڈیسن کا یا جو آپ نے ٹوٹکا یوز کیا ہے اس کا اثر ختم ہوتا ہے تو آپ کے پاؤں کی جلن پھر شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ جلن کیوں شروع ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ نے علامت کا علاج کیا تھا بلکہ آپ نے بیماری کا علاج نہیں کیا تھا۔ یعنی کہ علامت اس کی کیا ہے، جو آپ کے اعصاب تھے وہ ڈیمیج تھے، آپ نے اعصاب کا علاج نہیں کیا بلکہ آپ نے کیا کیا ہے، آپ نے اس کی جو علامت ہے آپ نے اس کا علاج کیا ہے۔ اب جو ہے ہاتھ پاؤں کی جو جلن ہے یہ اس کی وجوہات 2 ہو سکتی ہیں۔ یا تو یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے فٹ ہیں وہ کسی گرم چیز پہ پڑے ہوئے ہیں تو اس وجہ سے جلن ہو رہی ہے، جیسے کہ آپ کوئی ایسے شوز یوز کر رہے ہیں یا کوئی ہارڈ سول والا جوتا یوز کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے جلن ہوتی ہے۔ سیکنڈلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بیماری ہوتی ہے، جیسے کہ شوگر کی بیماری ہو گئی یا گردوں کی بیماری ہو گئی، جسے ہم CKD بولتے ہیں، یعنی کہ کرونک کڈنیز ڈائزیز بولتے ہیں، یا پھر جو ہے گلینڈز کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے، جو آپ کے گلے کے حدود ہیں اگر ان میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو اس وجہ سے بھی آپ کے پاؤں میں جلن ہوتی ہے۔ اور سب سے زیادہ جو حضرات شوگر میں مبتلا ہوتے ہیں تو اس وجہ سے بھی پاؤں کی تلیوں میں جو ہے وہ جلن ہوتی ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس بیماری کا علاج نہیں کرتے بلکہ ہم علامت کا علاج کرتے ہیں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، اگر آپ کو کوئی بیماری نہیں ہے، جیسے کہ شوگر بھی نہیں ہے یا آپ کو گلے کی بھی کوئی بیماری نہیں ہے یا آپ کی باڈی کے اندر موٹاپا بھی نہیں ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے وٹامن کا علاج کرنا ہے۔ جب بھی باڈی کے اندر وٹامن کی کمی ہوتی ہے یا فولک ایسڈ کی کمی ہوتی ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے اعصاب ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو وٹامن ہے ان کا بہت اہم رول ہے آپ کے اعصاب کو برقرار رکھنے کا، آپ کے اعصاب کو طاقتور بنانے کا۔ جب وٹامن کی کمی ہونا شروع ہوتی ہے تو جو آپ کے اعصاب ہیں وہ ڈیمیج ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ سب سے زیادہ B12 ہو گیا، B6 ہو گیا، وٹامن B کمپلیکس ہو گیا، تو BC ہو گیا۔ اگر ان کی جو ہے کمی ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر تو آپ کے اعصاب ڈیمیج ہونا شروع ہوتے ہیں۔ جب آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں تو صرف آپ کے پاؤں جلتے ہیں تو آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، اپنے وٹامن کو مینٹین کرنا ہے، ان کو بحال کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے، آپ نے گوشت وغیرہ یوز کرنا ہے، جیسے کہ گائے کا گوشت ہو گیا، مٹن ہو گیا۔ اس کے علاوہ آپ نے ڈیری کی چیزیں بہت زیادہ یوز کرنی ہیں، جیسے کہ ملک ہو گیا، مکھن ہو گیا، گھی ہو گیا، یا اس کے علاوہ آپ نے بوائل انڈا یوز کرنا ہے۔ تو یہ آپ کے وٹامن کو انکریز کرنے کے لیے بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہیں یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ مارکیٹ میں وٹامن B کی ٹیبلٹ لے لیں، کیپسول لے لیں، آپ وہ یوز کریں، تاکہ اس سے کیا ہو، جو آپ کے وٹامن ہیں ان کے اندر بہتری آنا شروع ہو جائے۔ جیسے ہی آپ کی باڈی کے اندر وٹامن کی تعداد یا جو مقدار ہے وہ پوری ہونا شروع ہوگی تو آپ کے جو اعصاب ہیں وہ آہستہ آہستہ برقرار ہونا، بحال ہونا شروع ہو جائیں گے، صحت مند ہونا۔ جیسے ہی وہ شروع ہوں گے تو آپ کی جو پاؤں کی جلن ہے وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ اب اسپیشلی وہ حضرات جو شوگر میں مبتلا ہوتے ہیں تو وہ اکثر پاؤں کی جلن میں مبتلا رہتے ہیں،
کیوں رہتے ہیں؟ کیونکہ جو شوگر ہے یہ اعصاب کو بری طرح سے ڈیمیج کر دیتی ہے۔ تو اس صورت میں آپ نے کیا کرنا ہے، اپنا جو شوگر لیول ہے اس کو مینٹین کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ حضرات جو موٹاپے کا شکار ہوتے ہیں تو ان کے پاؤں میں بھی جلن ہوتی ہے، کیونکہ باڈی کے اندر کولیسٹرول اور یورک ایسڈ کی زیادتی ہو جاتی ہے، یعنی کہ انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں بھی ہمارے جو وائٹامن ہیں وہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اعصاب کمزور ہوتے ہیں، تو اس صورت میں بھی پاؤں میں جلن ہوتی ہے۔ تو گھریلو طریقے سے آپ نے اس کا علاج کیسے کرنا ہے، جیسے کہ میں نے اپنی ہر ویڈیو میں ہلدی کا ذکر کیا ہے، کیونکہ اس پہ کافی سرچ کے بعد یہ دیکھنے میں آیا کہ یہ ایک بہترین اینٹی بائیوٹک بھی ہے اور اینٹی سیپٹک بھی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کی قوت مدافعت ہے اس کو بھی انکریز کرتی ہے۔ تو آپ نے ہلدی کا یوز کرنا ہے۔ ہلدی سے یہ ہوگا کہ جو بھی آپ کے اعصاب ہیں، اگر ان کے اندر کوئی سوزش ہے یا وہ ڈیمیج ہو رہے ہیں، تو یہ ان کو آہستہ 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 کور کرے گی، یعنی کہ آپ کی باڈی کے اندر اینٹی بائیوٹک کا کام کرے گی۔ اس کے علاوہ آپ ادرک کا آئل یوز کر سکتے ہیں، اگر وہ آپ کو نہیں ملتا تو آپ ادرک یوز کر سکتے ہیں۔ اور سب سے جو بہترین چیز ہے جو سب سے زیادہ مجھے پسند ہے وہ سرکہ سیب ہے، کیونکہ سرکہ سیب کا بہت ہی اچھا رزلٹ ہے اور سوزش کو کم کرنے کے لیے اس کا بہت اہم رول ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ وہ حضرات جو موٹاپے کا شکار ہیں ان کے لیے بھی سرکہ سیب بہت ہی بہترین چیز ہے۔ اگر آپ اس طرح کی بیماری میں مبتلا ہیں تو کوشش کریں اپنی پرہیز کریں، اور یہ جو میں نے آپ کو چیزیں بتائی ہیں یہ یوز کریں، اس سے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ اللہ حافظ، دعاؤں میں یاد رکھیے۔